بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب اسامی کا 15واں سبق ہے اور 15واں سبق ماتن رحمہ اللہ شروع کریں گے۔ حقیقت کو کون سے مقامات پر چھوڑ کر مجاز پر عمل کیا جائے گا؟ تو پہلے آپ متن دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد وہ 5 مقامات جہاں پر حقیقت کو چھوڑ کر مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو ماتن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم جملۃ ما تترک بہ الحقیقۃ 5، پھر وہ تمام مقامات جہاں حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں 5 ہیں۔ قد تترک بدلالت محل الکلام و بدلالت العادت کما ذکرنا، کبھی حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں محل کلام کی وجہ سے اور عادت کی دلالت کی وجہ سے، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وبدلالت معنی یرجع الی المتکلم کما فی یمین الفور، اور ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف لوٹتے ہیں جیسا کہ یمین فور میں، اور اسی طرح وبدلالت سیاق النظم کما فی قولہ تعالی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، کبھی سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں آگے وبدلالت اللفظ فی نفسہ کما اذا حلف لا یاکل لحما فاکل لحم السمک لم یحنس وکذا اذا حلف لا یاکل فاکہۃ فاکل العنب لم یحنس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لقصور فی المعنى المطلوب فی الاول وزیادۃ فی الثانی، اور لفظ کی اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت کی وجہ سے، جیسے کہ جب قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پس اس نے مچھلی کا گوشت کھایا تو حانث نہیں ہوگا، اسی طرح جب قسم کھائی میوہ نہیں کھائے گا پس اس نے انگور کھا لی تو حانث نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معنی مطلوب میں کمی کی وجہ سے اول صورت میں اور زیادتی کی وجہ سے ثانی صورت میں۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ان مقامات کو بیان کر رہے ہیں جہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور وہ کل 5 مقامات ہیں۔ اب وہ 5 مقامات کون سے ہیں تو یہ ترتیب وار آپ کو بتائے گا، آپ اجمالی طور پر سمجھنا۔ محل کلام کی دلالت نمبر 1 ہے، نمبر 2 عادت کی دلالت، نمبر 3 ایسے معنی کی دلالت جو متکلم کی طرف راجع ہو، نمبر 4 سیاق کلام کی دلالت، اور نمبر 5 فی نفس ہی لفظ کی دلالت۔ یہ تعداد امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ صحابین کے نزدیک ایک چھٹا قرینہ اور ہے، اور وہ یہ کہ اگر حقیقت مجاز متعارف کے ساتھ متعارض ہو جائے تو حقیقت متروک ہو جائے گی اور مجاز متعارف پر عمل ہوگا، جیسے کہ ما سبقہ میں یہ بات گزری ہے۔ اب ان 5 جگہوں میں سے پہلی جگہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی جس محل میں کلام واقع ہو رہا ہے وہ محل حقیقی معنی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حقیقی معنی مراد لینے سے یا تو کذب لازم آتا ہے یا کوئی اور وجہ، محل حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، حالانکہ اس کا وقوع قرآن و حدیث میں ہے، لہذا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیے جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لا یستوی الاعمی والبصیر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اب ہدایت میں اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کلام کے حقیقی معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کسی چیز میں برابری نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں،
بلکہ بصر اور عدم بصر میں برابری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے صفات میں، مثلا انسان ہونے میں، ناطق ہونے میں وغیرہ، یہ برابر ہیں، لہذا تمام اوصاف میں مساوات کی نفی سے کذب لازم آئے گا۔ اسی طرح جنتی اور جہنمی میں بھی بہت سی صفات میں برابری ہے، لہذا تمام اوصاف میں مساوات کی نفی سے کذب لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے، لہذا مجازی معنی یعنی بعض صفات میں مساوات کی نفی مراد ہوگی۔ اسی طرح احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے ہوتے ہیں، یعنی اعمال کا وجود نیتوں سے ہوتا ہے، اور یہی حقیقی معنی ہے۔ حالانکہ بغیر نیت کے بھی عمل ہو جاتے ہیں، تو حقیقی معنی مراد لینے سے حدیث میں کذب لازم آتا ہے، اس لیے کلام کو مجازی معنی کی طرف پھیر دیں گے، اور مجازی معنی ہے اعمال پر ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا، عمل تو ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ دلالت عادت کی وجہ سے، دلالت عادت کی وجہ یعنی لفظ جب بولا جاتا ہے تو عادتاً اور عرفاً اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ مجازی معنی مراد ہوتے ہیں، لہذا دلالت عادت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہوں گے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی اس وقت متروک ہوں گے جب حقیقی معنی مستعمل نہ ہو، ورنہ امام صاحب کے نزدیک مجاز کے مقابلے میں حقیقت مستعملہ پر عمل اولا ہے، جس کی تقریر پہلے گزر چکی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں جیسے صلاۃ، صوم، حج وغیرہ۔ ارکان صلاۃ کے حقیقی معنی دعا کے ہیں، مگر عادت اور عرف میں یہ معنی متروک ہے، اور اس کی مجازی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی نماز۔ ایسی ہی صوم کے حقیقی معنی رکنا، مجازی معنی مخصوص عبادت۔ حج کے معنی ہے حقیقی ارادہ کرنا، مجازی معنی مخصوص ارکان کے ساتھ زیارت بیت اللہ۔ ایسے ہی جب کسی نے کہا اس درخت سے نہیں کھائے گا، فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا وغیرہ، یہ سب مثالیں ہیں جن کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ تیسری جگہ ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی متکلم میں ایسے معنی پیدا ہو جائے جو حقیقی معنی چھوڑنے پر دلالت کرے، اور محسوس ہو جائے کہ متکلم کا مقصد حقیقی معنی مراد لینا نہیں ہے، تو اس وقت بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے یمین فور یعنی غصے کے وقت کھائی ہوئی قسم، اس کو یمین فور اس لیے کہتے ہیں کہ جوش غضب میں یہ قسم ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہونے کے وقت بیوی گھر سے نکلنے لگی تو شوہر نے غصے میں کہا ان خرجت فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ یہ سن کر عورت رک گئی۔ ایک آدھا گھنٹہ کے بعد جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نکلی تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی حقیقی معنی تو عام ہے کہ جب بھی نکلی طلاق، لیکن مجازی معنی ہے اس معین وقت کا خروج، تو یہاں یہی مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں، کیونکہ غصے کے معنی جو عورت کے نکلنے کے وقت متکلم میں پیدا ہوئے وہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ معین نکلنا مراد ہے، اس کا غصہ قرینہ ہے کہ مطلق نکلنا شوہر کا مقصد نہیں، لہٰذا اس وقت اگر عورت نکلی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چوتھی جگہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی کلام میں ایسا کوئی لفظی قرینہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کلام کے حقیقی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و کفر میں اختیار دے رہے ہیں، یعنی چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر کرو، دونوں کا اختیار ہے، مگر یہ معنی مراد نہیں، کیونکہ کلام میں اگلا جملہ انا اعتدنا للکافرین قرینہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے، یعنی زجر و توبیخ مقصود ہے۔ پانچویں جگہ کبھی لفظ کی ذاتی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں،
یعنی لفظ اپنے مادہ اور ماخذ اشتقاق کے لحاظ سے جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی اس میں نہیں پائے جاتے، اس لیے حقیقی معنی چھوڑ دیے، تو یہ لفظ کی ذاتی دلالت ہوئی۔ مثلا لفظ اپنے مادے اور اشتقاق کے لحاظ سے ایسے معنی کے لیے وضع ہوا ہے جس میں قوت اور شدت کے معنی ہے، تو اس کے افراد میں سے وہ نکل جائیں گے جس میں یہ معنی ناقص ہے۔ ایسے ہی کوئی لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں ضعف اور نقصان کا معنی ہے، تو اس کے افراد میں سے وہ نکل جائیں گے جن میں یہ معنی زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ الحاصل لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے تو اپنے تمام افراد کو شامل ہے، مگر اپنے مادے اور ماخذ اشتقاق کی وجہ سے صرف انہی افراد کو شامل رہے گا جن میں یہ معنی جس پر یہ لفظ اپنے مادے اور ماخذ اشتقاق سے دلالت کرتا ہے برابر درجے کے ہوں، اور جن افراد میں وہ معنی کمی کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ پائے جائیں گے وہ افراد مراد نہیں ہوں گے۔ اب مثال آپ یوں سمجھنا، کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اگر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ خود لفظ کی دلالت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کا گوشت اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ لحم التحام سے بنا ہے اور اس میں شدت کے معنی ہے، اور مچھلی کی گوشت میں خون نہ ہونے کی سبب شدت نہیں ہے، لہٰذا مچھلی خارج ہو جائے گی، حالانکہ لحم میں وضع کے اعتبار سے مچھلی بھی داخل ہے، مگر لفظ کے مادے کی دلالت کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے گی، اور مچھلی کے علاوہ باقی خون والے جانوروں کا گوشت اس میں داخل رہے گا۔ دوسری مثال، کسی نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، اگر اس نے انگور کھا لی تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ فاکہہ مادے کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر جس میں فرحت و لذت ہو، یعنی جو چیز فرحت و لذت کے طور پر کھائی جائے، اس میں غذائیت اور بدن کا قوام نہ ہو، اور انگور میں فرحت و لذت کے ساتھ غذائیت بھی ہے، تو فاکہہ کے معنی انگور میں زیادتی کے ساتھ پائے گئے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حانث نہ ہوگا، صاحبین کے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ بہرحال مچھلی میں لحم کے معنی کمی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں اور انگور میں فاکہہ کے معنی زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، لہٰذا مچھلی لحم میں اور انگور فاکہہ میں داخل نہ ہوگی، لہٰذا گوشت نہ کھانے کی قسم کھانے والا مچھلی کا گوشت کھانے سے اور فاکہہ نہ کھانے کی قسم کھانے والا انگور کھانے سے امام صاحب کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک وہ حانث ہو جائے گا۔ ہمارے علماء احناف نے لکھا ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کا یہ اختلاف عرف و زمان کے اختلاف کی وجہ سے ہے، امام صاحب نے اپنے زمانے اور عرف کے اعتبار سے فتویٰ دیا ہے، صاحبین نے اپنے زمانے کے عرف کے لحاظ سے صاحبین کے زمانے میں عرف بدل گیا تھا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنا کہ یمین کا مدار عرف پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر علاقے کے عرف کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ اگر کسی علاقے میں مچھلی کی گوشت پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے اور عام عرف یہی ہے، تو مچھلی کی گوشت کھانے سے وہ آدمی حانث ہو جائے گا۔